عطا جو ہے صفت خداوندی ہے، اور قابلیت کو وہ محتاج قابلیت کے نہیں ہے، اور قابلیت جو ہے وہ محتاج ہے عطا کے۔ اس کو عطا ہو گیا تو جو بھی اس کو عطا کرے قدرت اس کو کر سکتا ہے۔ اس کو آج وہ مولانا جو ہے وہ اپنے کل رات والے بحث کو مکمل کریں گے۔ آدمی خاکیز حق آموخت علم، تاب ہفتم آسمان افروخت علم۔ جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، علم آدم، ہم نے انسان کو سکھا دیا علم، تو انہوں نے آسمان والوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور زاہد 600,000 سالرا بوزبند ساخت انگو سالرا، انہوں نے 6 لاکھ برس عبادت کرنے والے کو منہ پہ تماچا مارا اور اس کو جاہل بنا دیا۔ جب اس نے عطا کو نہیں دیکھا شیطان نے، اس نے قابلیت کو دیکھا، اس کے قابلیت نے اس کو ایسے کر دیا کہ وہ فرشتوں کی استادی سے نیچے آ گیا۔ یہ رب العالمین کے وہ تمام تجلیات اور وہ تمام کمالات آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رب العالمین اس کو کیوں ہم کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بات اس کے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جہاں تک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے کمالات ہیں، وہاں کا کفر انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے ایک تو یہ کہ آپ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کو ذاتی شرک کہتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کفر کی بات کی تھی کہ دیکھو ان لوگوں کو جس نے دل کو، ہوا کو، نفس کے ہوا کو کیا بنایا ہے؟ اپنا معبود بنایا ہے۔ وہ دائرہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات آ گئے، تو اس لیے ایک شرک صفاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شامل کر دیں۔ یہاں آ کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے نبی و اللہ بناتا تو ہمارے طائف یا مکے کے بڑے بڑے پیسے والے اور اس خاندانوں میں بناتا جو کہ کچھ پیسے ہے، جس کا نام ہے، جس کا عزت ہے۔ انہوں نے ایک یتیم بچے کو جس کو قریش کا وہ فلاں 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 اس کو بنایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ پھر عطا سے ہٹ گئے تھے، وہ پھر ان چیزوں پر آ گیا تھا جن چیزوں کا وجود ہے لیکن وہ معدوم ہے، جو ہم واپس اس کی طرف آ رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ وہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ رب العالمین کہ اس باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقت کو ہم اس طرح سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں معدوم ہیں، عدم، اور آپ کو نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی صاحب لکھتے ہیں اس بات کو، اے میرے بیٹے، دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے۔ اگر میں فارسی میں پڑھوں گا پھر آپ لوگوں کو اردو میں ترجمہ کروں گا تو لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کا اردو آپ کو پڑھ کے، لیکن مجھے خود فارسی میں مزہ آتا ہے۔ اور وہ بہرحال، اے فرزند، دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے، اس کے ظاہر کو مختلف خوبصورتیوں، ملمہ سازیوں اور زینتوں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے۔ دنیا کو بہت قسم کے رنگوں سے اور یہ کلکلاؤں جو اس طرح چمکتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے اس کو مزین کر دیا گیا، دیکھنے میں شیرین اور تراوت و تازگی کا خیال آتا ہے۔ جب آپ کو وہ ملتا ہے، جب آپ اس کو ملتے ہیں، جب آپ کو وہ ہوتا ہے تو تمام چیزوں میں آپ کو ایک تراوت اور ایک خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ٹٹی خانہ ہے، اور آب نما ریت اور زہر سے لبریز شکر ہے۔ وہ تمام کے تمام عطر لگا ہوا، اس سے خوشبو تو آئے گی لیکن اس کی حقیقت، اس کا مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ہوا ٹٹی خانہ اور آب نما ریت
اور زہر سے لبریز شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے۔ اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ کہ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے۔ تم جتنا اس سے برا خیال کر سکتے ہو اس کا۔ اس دنیا پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ اور جادو کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی فریفتہ ہو جاتا ہے اس دنیا کا تو اس پر جادو، دنیا نے جادو کیا ہوا ہے اور وہ مسحور ہے، سحر کردہ شدہ ہے۔ اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا۔ جس نے بھی اس کی حلاوت و تراوت پر نظر کی دائمی ندامت و شرمندگی اس کے حصے میں آ گئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتحیات نے فرمایا الدنیا والآخرت الا درتان، یعنی دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہے، اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ تو جس نے دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی اور آخرت کی نعمتوں سے بے نصیب ہو گیا۔ اے بیٹے، تو کچھ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا بیوی، اولاد، مال، جاہ، سرداری اور لا و لہب اور لایانی بے معنی چیزوں میں اشتغال سب دنیا میں داخل ہے اگر خدا سے دور کر دے۔ وہ علوم جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے وہ بھی دنیا میں داخل ہے۔ وہ علوم جو آخرت میں آپ کو کام نہ آئے وہ بھی دنیا میں داخل ہے۔ اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ اور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل کرنا کارآمد چیز ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات میں سے ہوتے۔ تو ہمارے جتنے فلاسفہ گزرے ہیں وہ اہل نجات میں سے ہوتے، کوئی نجات نہیں پایا۔ وقتی طور پہ تو اس نے وہ جو معدوم اور وہ جو نیز تھا اس کو انہوں نے وجود دیکھا، دھوکے میں آ گیا۔ اور دنیا کا کیا، اللہ تعالیٰ کے بندے سے آراز کرنے کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے آراز کرتا ہے بندہ بے معنی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بھی یہ علم ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس علم کے بغیر اوقات نماز کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز پہچانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ علم بھی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو علوم کو نہیں جانتے لیکن وہ نماز کے اوقات کو ماہرین سے بہتر جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان فضول مباحات سے بچے اور مباحات میں صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرے، وہ بھی اس نیت سے کہ وظائف بندگی ادا کرنے کی ہمت و طاقت بحال ہو۔ یہ انسان بندے محکوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کا بجاوری کا پابند ہے۔ اسے شتر بے مہار کی طرح کھلا نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جو دل میں آئے کرے۔ غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور عقل دور اندیش سے سوچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے سوائے ندامت اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کام کرنے والا کا وقت یہی جوانی کا موسم ہے۔ جوان مرد وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے۔